الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. بات یہ ہے کہ ہم ایک واضح طور پہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پیغام یہ ہے کہ اس طرح ایک بے بس غریب خاتون کو اس طرح اس کالے کا قوانین کے تحت ان کو نشانہ بنا کے ان کی موت کی سزا سنانا جو ہے، یہ تو ہمیں پاکستان کو کیا باہر کے ملکوں میں تو ہمارا مذاق بن گیا، لیکن پاکستان میں بھی مذاق بن گیا. جو آپ کے خلاف فتوے آ گئے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، میں جاہل مولویوں کے فتووں کا میں کیئر کروں گا؟ انہوں نے تو بسنت کے خلاف بھی فتوے لگائے ہیں، انہوں نے تو ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف بھی فتوے لگوائے ہیں. تو آپ کا خیال ہے میں ان کے فتووں کے میں سوچتا ہوں کہ اسی کو اہمیت ہے؟ بالکل نہیں ہے. رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. قادری نامی شخص جو کہ بظاہر پرسکون انداز میں کہہ رہا ہے کہ اس نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا صرف اس لیے کہ وہ گستاخ رسول تھے. ہم آپ کو ایک بار پھر سناتے ہیں کہ ممتاز قادری نے کیا کہا. سرکار نے غلامی میں قبول کر لیا. یہ کیوں مارا؟ گستاخ رسول ہے؟ بتاؤ نا. گستاخ رسول کی سزا موت. فیصلہ سنایا گیا ہے. ممتاز قادری کو سزائے موت سنائی گئی ہے. 4 جنوری 2011 کو سلمان تاثیر کی حفاظت پر مامور ایلیٹ فورس کے اہلکار ممتاز قادری کو سزائے موت سنائی گئی ہے. میں محمد ممتاز حسین قادری نے نہ صدر کو رحم کی اپیل کی تھی، نہ کی ہے، اور نہ ہی کبھی صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کروں گا. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے. ممتاز قادری ہر دم تیار ہے انشاءاللہ عز و جل. باقی ہم نبی کی عزت اور نموس کے اوپر جو ہے نا، یہ تو ایک بیٹا کیا ہے، ہمارا جتنا بھی جو کچھ بھی ہے نا، ہم دینے کے اوپر تیار ہیں انشاءاللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. تب سے وہ جنازہ آیا اور جس شان و شوکت سے آیا تو آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اور دل تھے کہ سینوں میں لرز رہے تھے، اور ہجوم بے قرار تھا، تا حد نظر لوگوں کا ہجوم تھا، اور عقیدتوں کے منظر نامے تھے، اور سسکیاں، اشک، آہیں اور جو ہے وہ غم، مسرت کی کیفیات کا ہجوم. ایک طرف دکھ تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، اور دوسری طرف اس کی قسمت پہ رشک آ رہا تھا کہ ہفت تکلیم کے شہنشاہ کو وہ اعزاز نہ ملا ہوگا جو اعزاز اس فقیر کو نصیب ہو رہا ہے. وہ ایک گمنام سپاہی، اسے کون جانتا تھا زمانے کے اندر، آج مشائخ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ بیٹھا ہوا تھا، آج وہ دلوں کے اوپر راج کر رہا تھا. آج کلیجے اس کو دیکھ کر کے اور اس کے تربت کو دیکھ کر کے اور اس کے جنازے کو دیکھ کر کے ٹھنڈے ہو رہے تھے. کیا انوکھی داستان تو نے رقم کی. یار دنیا سے تو چلے جانا ہی ہے، مرنا تو ساروں نے ہے، لیکن کس بانکپن سے وہ شخص گیا کہ جب گیا تو زمین کے ذرے بھی سلام کر رہے تھے، آسمان کے ستارے بھی سلام کر رہے تھے. اہل علم و دانش، اہل فکر، صاحب الرائے اور عوام کیا عقیدتوں کے مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے. تو جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ غازی ممتاز کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول